ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدقنا وبلغنا رسوله النبی امین مکین طیب طاہر صادق بشیر نذیر سراج منیر ورؤوف رحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما وابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی هو الحبیب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کسی معروف شاعر کا شعر ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، یعنی باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا، سب سے اولا عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، جس کے قدموں کی دون ہے آب حیات، جس کے قدموں کی دون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ جانے اولا اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، بلند کیجئے، بلند ہاتھ کیجئے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مچدا دیجئے کی ہے، غمزدوں کو رضا مچدا دیجئے کی ہے، بے قصور اولا ہمارا سب سے بالا ہمارا نبی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، مالنا من الریاء،
ولسانا الكتاب والسنة یا ربنا مع السلامة والعافیة والایمان۔ اے میرے مالک و خالق جتنے تشریف فرما ہے آج سب کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ اے مالک و مولا جتنے بیمار بیٹھے ہیں، غربا ہے، مفلوق الحال ہے، یا رب تیری رضا اور آرزو میں بیٹھے ہیں، آج سب کو مالا مال فرما، آج سب کو مالا مال فرما برحمتک۔ ایک دل کی کیفیت ہے دل کے اندر، وہ آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے نصیب ہوئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے گوں خوبصورت دلکش وادیوں، حسین رعنائیوں سے لطف اندوز کیا ہے، وہیں اس کے بیچو بیچ اللہ تعالی عز و جل نے، یعنی کہ جس سے ہم سعادات کہتے ہیں، اس مشن اور اس مشعل کو آگے لینے کے لیے ان کے اندر تصویر صاحب اور اس کی جو ساری ٹیم مجھ سے ملی ان کو رکھا ہے۔ جب انسان کا تصور قلب کا جاگ جاتا ہے تو یقین آپ مانیے جس چیز کا تصور کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، چاہے خانقاہ کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، یہ سارے ذرے اور خیرات میرے مصطفیٰ کے نالین اقدس کے صدقے ہیں۔ نقشبندی کہیے، کوئی بھی نام دے دیجئے، یہ سارے جو جماعتیں ہیں، یہ سارے جو سلسلے ہیں، یہ ایک ہی میزاب رحمت مصطفی سے چلے ہیں، کسی نہ کسی حضور علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے، اور جہاں حضور کی اولاد ہوتے ہیں وہ زمین پر ہو تب بھی ان کی تبلیغ زندہ رہتی ہے، وہ مرے کفن میں رہے تب بھی تبلیغ زندہ ہے، اور وہ قبر میں چلے جائے تب بھی تبلیغ زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے خواجگاں کے قبر کو دیکھ کے سال میں پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، قبر کو دیکھ کے۔ ایک انگریزی لیڈی نے ہندوستان کا دورہ کیا، وہ بڑی جرنلسٹ تھی، اس نے اپنے جریدے میں لکھا ہے انگریزی میں کہ کے دور میں دیکھا جہاں لوگوں کی قانون کو توڑتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تاج محل کو بھی دیکھا، لیکن وہ ایسی قبر ہے جو دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ تعلق ہے، اس تعلق کو اپنی زندہ رکھا ہے۔ یہ جو اہل سنت پورے دنیا میں ہے، میرے طرف دیکھ کے اس بات کو سمجھنا، یہ جو پورے دنیا میں اہل سنت ہے، میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں، دنیا کے اکثر ممالک، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کے ساتھ اٹھائیں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ جو وہ لوگ مساجد میں آ کر یہ کہتے ہیں جو آٹے میں نمک کی حیثیت ہے، وہ پورے دنیا میں ان لوگوں کی حیثیت ہے، اور ہماری حیثیت دنیا میں آٹے جیسی ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سارے اولیاء جن کا میں نے نام لیا جائیں گے، خواجہ داتا سب کے ہاں جائیں گے، میں کہتا ہوں سری شکتی سے لے کے داتا علی ہجویری تک، وہاں سے لے کے برابر حضرت ابو الفقراء بائیزید بستامی تک، وہاں سے لے کے حضرت خواجہ حبیب اللہ توسوی سے لے کے برابر دنیا کے سارے اولیاء جو ہے
وہ چھوٹی درگاہ ہو، وہ بڑی درگاہ ہو، وہ اعلیٰ اولیاء ہو، وہ ادنا اولیاء ہو، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں جو پھرتے رہتے ہیں جماعتیں صحیح ہے کرے میں ہے، وہ اسی جماعت میں تھا، اسی جماعت میں ہے اور اسی جماعت کو لے کے جنت چلے جائے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دارالعلوم نام رکھنے سے کوئی جنت نہیں جاتا، عقیدے درست ہو۔ میں نے بہت سنا ہے اوڑی کے بارے میں، کہیں کہیں لوگ معتزلی ہو رہے ہیں، کہیں کہیں لوگ مسلک کو تبدیل کر رہے ہیں، مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو، ایسی غربت میں، ظاہری افلاسی میں، دل کے تو آپ مشن کو زندہ رکھنا، پھر اس مشن کو آبیاری کرنے والے اعلیٰ حضرت جہاں یہ عشق موجود رہتا ہے وہی سرمایہ حیات آ جاتا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں چند چیزوں کی طرف، اور انشاءاللہ آپ کو یہ لگے گا کہ سرزمین میں ہے لیکن ہم مصطفیٰ کے روزے کی خوشبو سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آج حضور کی زیارت نصیب ہو جائے؟ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے نکل جائیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غموں سے چھٹکارا چاہتے ہیں؟ اب سنیے گا میری بات کو، دنیا میں ایک ہے انسان کے جسم کا رخ، ایک ہے انسان کے دل کا رخ۔ دل کا انسان کے جسم کا رخ کسی سمت بھی رہے فتویٰ شریعت کا لگ جاتا ہے، قلب کا رخ اور میلان جس طرف رہتا ہے اس پہ شریعت کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن حقیقت جسم کا رخ اسی طرف پلٹتا ہے جس طرف دل کا رخ اور میلان چلا جاتا ہے۔ اب سنیے گا میرے بات کو، بے شک کہ آپ میں وہ لوگ، اگر مسلمان خوبصورت نہ ہو تو کون نہیں ہو، مسلمان مالدار نہ ہو تو کسی کو بننا نہیں چاہیے مالدار۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے مسلمان کے قدموں تلے، لیکن حقیقی دولت جو مسلمان کی ہے وہ نہ دنیا کی کوئی دولت ہے، وہ دنیا کی کوئی جاگیرداری نہیں ہے، وہ دنیا کی کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ دنیا میں ایم ایل اے ایم ایل سی بننا نہیں ہے، کوئی بڑا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مرے، آفیسر ہو، وہ منسٹر ہو، وہ بڑے سے بڑا آفیسر ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، قبرستان میں چھوڑ دو، 10 دن بعد جاؤ، 20 دن بعد جاؤ، قبر نظر آتی ہے، سال گزر نہیں آتا، وہ کون ماسٹر کہاں چھپا مرا، کون ڈاکٹر کہاں مر گیا، کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دل کے رخ، جنہوں نے اپنے روح کو مصطفیٰ کے دہلیز کے آگے گروی رکھ دیا، اذان صاحب باندھ دیا اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے دہلیز پر، روحوں کو مصطفیٰ کے سامنے ساجد کر دیا، اپنے جبینوں کو جکڑ موتے آتے ہیں۔ ارے قبر تو بڑی بات ہے، آج بھی جس جوتے مبارک کو میرے خواجہ نے 2 منٹ کے لیے لگا وہ آج بھی موجود ہے۔ میں کہتا بات ہے جس ناخوں کے ٹکڑے کو بھی اولیاء میں سے کسی کے بدن مبارک سے جدا کیا گیا، آج اس پر زیارت تعمیر ہوتی ہے۔ آج مصطفیٰ کا موئے مقدس ہو، وہ غوث و خواجہ کا موئے مقدس ہو، آپ پوچھو کیوں؟ میں کہتا ہوں دل جو نبی کے طرف پلٹ گیا، بے شک رخ پلٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل پلٹنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔
کا میری بات کو، دل پلٹنے سے، بولیے بولیے دل، ہاں بولیے بولیے دل پلٹنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فرق ان لوگوں اور ہم لوگوں میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ غلام چلے تھے، حسین کے غلام چلے تھے، زہرا کے قدموں کی طول چلے تھے۔ سنیے گا میرے بات کو، غوث اعظم کے دیوانے چلے تھے، اللہ خواجہ کے پروانے چلے تھے، لیکن ہم نے کہا پلٹ تو آپ گئے۔ ہم آج بھی اسی جماعت میں ہیں جس میں غوث الاعظم ہے، ہم آج بھی اسی جماعت میں ہیں جس میں خواجہ معین چشتی ہے۔ میری بات سننا، اٹھنے کے بعد یا لوگ ادھر رہیں گے یا کدھر نہیں رہیں گے، سنو، ادھر رہیں گے نہیں تو کدھر نہیں رہیں گے۔ ہم نے کہا جس جماعت میں ابو بکر تھا اس جماعت میں آج ہم بھی ہیں، عمر جدھر تھے ادھر ہم بھی ہیں، جس عقیدے اور جس طریقے پہ عثمان ادھر ہم بھی ہیں کہ آج ہم بھی ہیں۔ ہم نے کہا صحابہ کی بات آئے تو ہم شان دیتے ہیں، ہم نے کہا اہل بیت کی بات آتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے حسین ہے یا حسن ہے، ہم دیکھتے ہیں تصویر جیسا بھی آ جائے ہم اس کے جوتے کو بھی اعلیٰ۔ ہم نے کہا ہم تب بھی خواجہ والے تھے، ہم اب بھی خواجہ والے ہیں، جنت جائیں گے تو خواجہ والے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، جس جماعت میں تب تھے، بولو، جس جماعت میں تب تھے اب بھی ہے، جب بھی کہو تب بھی رہو۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، جس جماعت میں تب تھے، یہ بزرگان دین یہاں تشریف فرمائے، بڑے بڑی عمر کے ہیں، ان سے پوچھو، یہ سارے کسی کی عمر 100 سال ہے، کسی کی عمر 125 سال، کسی کی عمر 150 سال، ہم کہتے ہیں ہم تو 600 سال سے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم 1000 سال پہلے بھی غوث اعظم کے ساتھ تھے، خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ تھے، اور آج بھی اہل پر تنقیدیں کرتے ہیں، جو محبوب العالم پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں آپ سب مل کے پورے دنیا میں ایک ولی کو دکھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ صاحب، ایک ولی کو دکھاؤ۔ ہم دلی پہنچیں گے تو نظام دین کو دکھائیں گے، مہرولی پہنچیں گے تو قطب الدین بختیاری کاکی کو دکھائیں گے، اجمیر پہنچیں گے تو خواجہ کو دکھائیں گے۔ بات میری سمجھنا، اوڑی آئیں گے تو سید یعقوب کو دکھائیں گے۔ زمین پہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں، خدا کی ماننے والے ہیں اور خدا کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں، تو بتاؤ تو اولیاء کے ساتھ آپ کیوں نہیں ہیں؟ پھر کچھ تو ہے۔ اب کیا ہے بتاتا ہوں، کیوں ہے بتاتا ہوں، اور بتا کر ہی جاؤں گا۔ ہم کسی جماعت کی تنقید نہ کرتے ہیں نہ جانتے ہیں، لیکن اپنی جماعت کی حقانیت بتانے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کا اچھی بات ہے، ہم نے نہیں کہا 2 منزلیں اتارو، کسی کا 4 منزلہ ہم نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ہماری جھونپڑی ہی صحیح، لیکن ہماری جھونپڑی صحیح ہے، اس لیے ہم اپنی جھونپڑی کو صحیح ثابت کرنے میرے صحابیوں، بنی اسرائیل کے 72 طبقے ہو گئے، 72 جماعتیں ہو گئی، 72 گروہ ہو گئے، اور میری جماعت کے 73 ہو جائیں گے۔ کتنے؟ بولیے ہاتھ اٹھا کے، 73 کتنے؟ 73
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 72 میں سے جنت کتنے جائیں گے؟ بولیے جنت کتنے جائیں گے؟ میں نے کہا کسی کی تنقید نہیں کریں گے ہم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 73 میں سے 72 تو کون سی جماعت ہوگی؟ اب دیکھو میرے مصطفیٰ کا علم کیا ہے۔ اب سب ہاتھ اٹھا دو، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اگر حضور علیہ السلام یہ فرماتا کہ جو نماز پڑھے گا وہی، تو ہر نمازی یہ کہتا، قادیانی بھی آج کہتا کہ میں جنت جاؤں گا، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اگر حضور علیہ السلام یہ فرماتا جس نے حج کیا کعبے کو دیکھا، تو سب کہتے کہ ہم بھی جنتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اور مسکرا کر فرمایا وہ جماعت جو ہوگی معنا علیہ وصحبی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم بھی ہوگی۔ بولیے میرے، بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے میرے صحابہ کے نقش قدم، سب جھوم کے بولو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی۔ اب سوال اس جوان نے اٹھ کے پوچھا، نماز تو سب پڑھیں گے، یکساں پڑھیں گے، داڑھی تو سب رکھیں گے، زکوٰۃ تو سب دیں گے، لیکن پھر فرق کیا؟ سنیے گا فرق کیا ہے۔ اب میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے رہے ہیں، معروف حدیث ہے، آپ شائستہ میں سے 3 بڑی کتابوں کو ہاتھ میں اٹھائیے، یہ حدیث آپ کو ملے گا۔ اب سننا میرے بات کو، سننا میرے بات کو، اس حدیث کو ذہن نشین کیجئے گا، میں بتاؤں گا میں کیا بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے حدیث آسان لفظوں میں آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے رہے تھے صحابہ کے ساتھ ایک جہاد کے لیے، ایک غزوے کے لیے، تو رستے میں پوچھے ایک میدان دیکھا، چٹیل میدان دیکھا، 2 چھوٹے چھوٹے چٹان، ادھر ہاں نہیں چشمہ الگ ہوتا ہے، نہیں کرول، ہاں اسے عربی میں بیر کہتے ہیں، وہ جسے کھود کر پانی نکالا جاتا ہے، 2 کنویں تھے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابیو رک جاؤ، آج کا قیام یہیں فرما لیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ کو روشن کیا گیا، چولہا روشن کرنے کے بعد صحابہ نے پکوان جو بھی ان کے پاس تھا، گوشت بنایا، سرید ایک سبزی ہے عربی میں، اس کو بنایا۔ جب سارا کچھ تیار ہو گیا تو صحابہ پلٹ آئے، مغرب کا وقت تھا، مغرب ادا ہو چکی تھی، صحابہ پلٹ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے برتن اپنے بھر لیے، آٹا گوندھا گیا، سبزی پکائے گئے، گوشت کو بنایا گیا، مصطفیٰ حکم فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرنا ہے؟ تو میری نبی نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے صحابیوں یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ تو صحابہ اٹھ کے بولنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو جو کنویں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو 2 کنویں ہیں، ان میں سے ادھر والا جو دائیں والا کنواں ہے، پانی تو دونوں ہے، بولے پانی تو کنویں میں کوئی خاص فرق نہیں، ادھر ایک کنواں، ادھر جو ادھر تاثیر ہوگا وہ ادھر والے اور ادھر والے پانی میں فرق کیا ہے؟ فرمائے انی اراؤ ما لا ترون، صحابیوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا آج سے اتنے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، یہ نہیں ہے کتنے 100 سال پہلے، یہاں سے میرے بھائی حضرت صالحہ علیہ السلام کا گزر ہوا،
اپنے اونٹنی پہ سوار تھے یا اس کے ساتھ اس کی اونٹنی تھی. سمجھ لینا نوجوانوں، سمجھ لینا. کوئی آپ کو بہکانے کے نہ لے جائے، کوئی دریا پار سے آپ کو جماعت ادھر نہ آ جائے پھر کہے ہم سے ملو، ولیوں کا دامن چھوڑو، صحابیوں کا طریقہ. تبرک والے ہو نا، تاریخ کھانے والے لوگ، تبرک کھانے والے لوگ، جو اولیاء کے مزاروں پر مر مٹنے والے لوگ، وہ سنے میری بات کو، سنے، ہاتھ بلند کرے، سنے، ہاتھ بلند کرے، میری بات کو سنے. نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا صحابیو، وہ جو کنواں تھا جس سے تم نے پانی لایا کنواں ہے، یہ جو کنواں ہے آج سے سینکڑوں سال قبل میرے بھائی صالح پیغمبر کا گزر یہاں سے ہوا. اس کے ساتھ میں اس کی اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو پیاس لگی، وہ اونٹنی آئی اور اس نے اس کنویں میں نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن اولیاء کے کنویں سے جو پانی پیے، بولو جو جانباز ولی کے چشمے میں جا کر پانی پیتا ہے اس نیت سے کہ یہ شیخ العالم کا ہے، یہ فلاں ولی کا ہے، کہ یہ کنواں ہے ولی کا، اگر وہ اپنے نل کے پانی سے ادھر آتا ہے پانی کے لیے اور اس پانی کو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر وہ اس کی زیادہ قدر کرتا ہے تو سمجھنا وہ اسی جماعت پہ ہے. مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاسِطٌ. اگر اس میں چلا جاؤں گا بس یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری جماعت کے بنیادیں کتنی مضبوط ہیں تمہارے عقیدے کے، تو انشاءاللہ کل بھی آ جائے گا تو یہ دلیلیں ختم نہیں ہو جائیں گی. پسند ہے سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مقدس ہے، آج بھی انہی کا دور ہے. فرق یہ ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کے بعد کتنے یلونہم ہو گئے پتہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے، اس لیے بولیے حج کے لیے، سب مل کے بولو حج کے لیے. کتنے حج فرمائے حضور نے اپنی زندگی میں؟ ایک ہی حج فرمائے جسے حجۃ الوداع اور وداع بھی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے حج میں، اور صحابہ کرام کا مجمع معلوم ہے کتنا تھا؟ میزاب کی طرف کوئی دیکھے تو مصطفیٰ نظر آئے، رکع یمنی کی طرف کوئی دیکھے تو مصطفیٰ نظر آئے، اللہ اکبر، کوئی حجر اسود کی طرف دیکھے تو مصطفیٰ نظر آئے. کتنا عظیم حج ہوگا، کتنا عظیم حج ہوگا. 1,20,000 کا مجمع، 1,20,000. سمجھ رہے نوجوانوں؟ کتنا بڑا مجمع ہوگا، وہ بڑا کتنا ہوگا. اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. کسی شاعر نے کہا نا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان کے بیچ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. چاچا بیٹھ جائے، تشریف رکھیں، بیچ میں کوئی نہیں اٹھنا، کوئی نہیں اٹھنا، سب بیٹھ جائے. میں اختتام کر رہا ہوں، بہت کم ٹائم ہے میرے پاس. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے تھے لعاب دہن، تھوک مبارک ڈالنے کے لیے، کیا تھوک مبارک ڈالنے کے لیے، آپ میرے طرف توجہ ہے، اگر ماں سے شاباش، اگر ماں ہانڈی کا ڈھکن اٹھائے اور اپنی تھوک کو بنے ہوئے پکوان میں ڈالے تو کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے. صحیح ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جی بالکل بالکل. وہ ماں جس کے تھوکوں کی وجہ سے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں، وہی تھوکے چوس چوس کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں. اب سنو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن ڈالنے کا ارادہ فرماتے
تو صحابہ کی بار اپنے اونٹوں سے کود جاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. سبحان اللہ. کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ مبارک پہ وہ پڑتا اور یوں کر کے وہ چہرے پہ کا ارادہ کرتا ہے. ایک نہیں سینکڑوں صحابہ جمع ہو کر کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ہاتھوں پہ ایک قطرہ پڑ جائے. بے شک. وہ اٹھا کے یوں کرتے ہیں. جسے کچھ نہیں ملتا وہ کسی نہ کسی کو اپنے دوستی کا واسطہ دیتا ہے، کسی بھائی چارے کا واسطہ دیتا ہے، تجارت کا واسطہ دیتا ہے کہ میرے لیے اپنا ہاتھ لے کے آؤ، میرے ہاتھ پہ کچھ لگا نہیں، کم سے کم تیرے ہاتھ کو میں چھو لوں اور چہرے پر مس کر لوں. بولو یہ اعتقاد ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چوم لیا بزرگ کے ہاتھ کو تو شرک ہو گیا، پھلاں کی چادر چوم لی تو گناہ ہو گیا، زیارت پہ چلے گئے تو گناہ ہو گیا، سلام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے تو گناہ ہو گیا، جو چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھی شرک کہتے ہیں، انہیں کہو کیا کہیں قرآن میں حکم ہے؟ رب فرماتا ہے کہ صحابیوں جب نبی تو تم ہاتھوں پہ لے لینا، کہیں ہے نبی نے ایسا حکم دیا؟ پھر صحابہ سے پوچھو تم کرتے کیوں تھے؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم اعتقادی تھے، بے شک. ہم اعتقادی ہے، اس جماعت میں ہے معنی علیہ وصحبہ، معنی علیہ وصحبہ کو ذہن میں رکھنا. وہ جب حجۃ الوداع میں ہے یا حجۃ الوداع میں ہے تو صحابہ نے سب نے حج کمپلیٹ کر لیا اور حج کا آخری رکن بچایا، شرط بچا کہ اب حجامت کرنی ہے، جسے ہم قصر کہتے ہیں اور حلق کہتے ہیں. اللہ آپ کو سب کو نصیب کرے. قصر ہوتا ہے تھوڑا سا کاٹنا اور حلق ہوتا ہے پورا سر کا منڈن، جس کو کہتے ہیں آپ پورے سر منڈوانا، ایک بال بھی نہیں بچنا چاہیے. اب یہی شرط ہے، تب تک آپ احرام کھول نہیں سکتے. اب صحابہ ہے، لاکھ کا مجمع ہے یا 1,20,000، کوئی صحابی حضور سے پہلے کھول نہیں، بولیے نہیں کھول رہا ہے، نہیں اپنی احرام کھول سکتا. لیکن ایک صحابی تھا، اس نے ایک عذر کی وجہ سے کھولا تھا. بے شک. انصاری تھا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، مصطفیٰ کا دیوانہ. دیکھو سعادت کیا نصیب ہو رہی ہے. نام تھا عبداللہ. تو اتنا بڑا مجمع، ان کے بیچ میں میرے یا انسان زلفیں کھل جاتی تھی. اللہ اکبر. جب مسکراہٹ پہ آ جاتا تھا تو نون والقلم اترتا تھا. اللہ اکبر. جب جبین اثر پر شگنی ہوتی تھی تو وہ دعا نازل ہو جاتا تھا. جب مصطفیٰ اتر بیٹھتے تھے تو پھر جو ہی چادر اٹھاتے تھے تو مزمل آ جاتا تھا، کبھی مدثر آتا تھا. جب لبہائے مقدس کو کھولتے تھے تو رب فرماتا علم نجعل له عینا ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین. اللہ اکبر. جب وہ بیٹھتے تھے شہر میں تو فرماتا تھا لا اقسم بہذا البلد وانت بحل بہذا البلد. جب والدین کی طرف تذکرہ ہوتا تھا فرماتا تھا ووالد وما ولد. المختصر کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے نبی کرتا گیا رب اس کی تعریفیں کرتا گیا. کیا تھی؟ صحابہ کے بیچ میں نبی، صحابہ کے بیچ میں نبی. حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا. جب صحابہ کے اندر یہ آواز چلی گئی تو سارے پلٹ آئے میرے طرف. صحابیوں کیا کوئی خیرات بٹ رہی ہے کا نہیں؟ کہ نماز کا حکم دیا جا رہا کا نہیں؟ ہم نے کہا تلواریں بٹ رہی ہیں کا نہیں؟ اونٹ بٹ رہے ہیں کا نہیں؟ میں نے کہا آپ کیوں آئے اپنے صفحے چھوڑ کے؟ کہا آیت جو اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت سے اشارہ فرما دیا، اور جو خطاب ہوا میرے طرف توجہ رکھنا، جو خطاب ہوا خطاب اونٹنی کے کمر پہ، پالان پہ، اونٹنی کے اوپر فرمایا لوگوں سب ہاتھ اٹھا جو پڑھے لکھے ہیں نوجوان لوگوں، میں دور جہالت کے تمام خرافات، بدعات، لغویات کو اپنی مبارک کہتا، میرا وجدان ہے، میرا قلب کہتا ہے کہ سارے اسلام کے تعلیمات کو ایک طرف رکھو، یہ جو خطاب ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، یہ ایک طرف اٹ از کمپلیٹ اسپرچول میسج، کمپلیٹ اسپرچول مشن آف ہولی اسلام، یہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے۔ میرے نبی نے جب خطبہ فرمایا کہا کوئی بدعت نہیں رہا، کوئی فتنہ نہیں رہا، چند لمحات گزر گئے، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ چند لمحات گزر گئے، چند لمحے گزرنے کے بعد یا کچھ پل گزر گئے، نبی نے فرمایا علیہ السلام اس صحابی کو میرے بال ہلاک کر دو۔ صحابہ جمع ہو گئے، بیچ میں میرے رسول علیہ السلام، ارد گرد صحابہ جمع، کبھی ناخن مبارک کا ٹکڑا نہ ملا، فضلات سے ہم محروم رہے، لیکن آج ہم نے ارادہ کر لیا جو آپ کے سر مقدس کے مبارک زلفیں اترے گی تو ہم لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ۔ جب آپ موئے مقدس کو دیکھنے جاتے ہیں نا، کبھی بارہ ملہ، کبھی حضرت بل، کبھی جامعہ قادریہ، تو لوگ کہتے ہیں گئے یہ کہاں سے ساجد تھے، یہ کدھر سے نکلا، کدھر سے آیا؟ ہم نے کہا ادھر سے آیا جدھر سے اسلام آیا۔ نادان تجھے پڑھا ہی کب، تجھے ہوا ہی کب لگی ہے صحیح بخاری سے مسلم کہ پھر میں نے کہا ساری عمر لیتے رہے۔ ایک بار نبی کے غلاموں نے کہا نہیں لینے دیں گے، تو میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ ابھی، اس صحابی کو میرے طرف دیکھ لو، اس صحابی کو کہا اپنی چادر لاؤ، احرام والی چادر۔ کوئی مبارک کو کیا کروں؟ فرمایا اقسموا بین الناس، جو پروانے کھڑے ہیں ان کے بیچ میں بانٹ دو اور تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کوشش کرے جو اپنا گھر بار بیچ کے موئے مقدس کے لیے زیارت منائیں تو سمجھ لینا، جو موئے مقدس کے لیے تڑپے وہ سمجھ لینا اسی جماعت سے ہے، مانا علیہ وآصحابہ، جو جنت جائے گی ادھر نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے گا میری بات کو، سنیے گا میری بات کو، توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہ تو ہوا عقیدت کا طبقہ جو صحابہ کا کس سے تھا؟ حضور علیہ السلام، بولیے بولیے کس سے تھا؟ اب میرے نبی نے دوسری جماعت دکھائی، میں نے دو ہی جماعتیں نام لیا، ایک نبی اور ایک ولی، یاد ہے؟ ایک کا تو بتا دیا، اب تھوڑا سا دو چار موتی اولیاء سے بھی لے لو۔ یہ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، دو صحابیوں کو بلایا، دونوں چہتے، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ، کہا میرے کچھ کوئی چیز ہے، کوئی جبہ ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، کہا میرے بعد تم چلے جانا، کہاں جانا ہے یا رسول اللہ؟ کہا یمن جانا، ادھر کرنا کیا ہے؟ کہا ایک آدمی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک آدمی ہے، صحابی نہیں، جو روک رہے نا آپ کو اولیاء کے دروں پہ جانے کے لیے، ان کو کہہ دو کلیجہ ٹھنڈا کر کے میری بات سنی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یمن جانا، یمن
اسے سلام کہنا، سلام کے بعد اسے میری امت کی دعا کے لیے کہنا۔ بولو نبی کی شفاعت کے ہوتے ہوئے کسی کی اور دعا کی ضرورت ہے؟ اب تمہیں میں کتنی حدیثیں سناؤں، وقت نہیں میرے پاس۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ چڑھ کے یہ فرمایا، میری بات کو سنیے گا، میری بات کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال پر ملال فرمایا، فاروق اعظم نے سارے مجمع کو جمع کیا، حج میں جتنے لوگ یمن سے آئے تھے الگ کر دیا، کہا میں ایک آدمی کی تلاش ہے یمن میں۔ کہا حاجو نے کس کی تلاش ہے حضرت؟ کہا ایک آدمی اس کا نام اویس ہے۔ کہا یمن تو بڑا ہے، کہا یمن میں کرن جو ہے۔ کہا کرن میں تو کوئی اویس نہیں رہتا، ہاں ایک اویس ادھر رہتا ہے لیکن وہ تو دیوانہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، غلامی میں کام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر، جو ہو ذوق یکی پیدا، مگر اس کے لیے کیا ہے؟ نگاہ بند مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اس کے لیے مرد مومن بھی چاہیے، مرد مومن بھی چاہیے۔ خالی حضرت جی کچھ نہیں کر سکتا جب حضرت جی حضرت سے ملے نہیں ہوں گے۔ اب توجہ سے ہاتھ اٹھائیے اور میری بات کو سنیے، آخری بات سنا رہا ہوں۔ کہا کہ وہ دیوانہ ہے، کہا دیوانے سے کام کیا ہے؟ کہا اسی سے کام ہے، اسی دیوانے کو فرزانے ملنے جائیں گے، ملے اس سے۔ اب ملے کیا ملا بتانا یہ چاہتا ہوں۔ وہ ایسے کرنی صحابی ہے کہ ولی ہے؟ بولو صحابی ہے کہ ولی ہے؟ اب صحابیوں کو کیوں حضور حکم کرے، وہ بھی علی المرتضیٰ کو، فاروق اعظم جیسے بیعت رضوان کے پیڑ کو کاٹنے والے کو اسے سلام کہنا، تاکہ میری امت سمجھ جائے کہ ولیوں کے در پہ سلام بھیجنا اور دعا کرنے کے لیے درخواست بھیجنا مصطفیٰ کی سنت ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ۔ کچھ سلسلے سے مرادی ہے، کوئی سہروردی سلسلے سے ہوگا، کوئی رضوی سلسلے سے ہوگا، کوئی کبروی سلسلے سے ہوگا، کوئی قادری سلسلے سے ہوگا، لیکن سارے سلاسل جو ہے وہ سمیٹتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اس لیے میرے غوث نے کیا خوب فرمایا، تاثرت قدبن ونلت سادہ من مولا الموالی۔ کہ بتانا یہ چاہتا ہوں، مختصر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات بتا کر تمہیں بتاؤں گا کہ آپ سب لوگ جو کسی نہ کسی ولی کہ یہ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو رکھیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رکھیں گے۔ سنیے گا میری بات کو، اولیاء کے ہاں اعمال بعد میں دیکھے جاتے ہیں، پہلے نسبت کو دیکھی جاتی ہے۔ اب میرے طرف توجہ کہہ دیجئے ایک بار یا رسول اللہ، پھر کہہ دو یا رسول اللہ۔ اس لیے قرآن عظیم نے ایک بڑا واقعہ لکھا، بڑا واقعہ بیان فرمایا قرآن عظیم نے، ضرور انشاءاللہ قرآن عظیم نے ایک بڑا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ ہے سورہ کہف کا، تفسیر کا حوالہ ضرور دوں گا، آپ جا کے ادھر سے تفسیر مظہری کو کھولنا، علامہ پانی پتی علیہ رحمہ کے تفسیر کو، تفسیر مظہری کو جس کو کہتے ہیں، آپ کھولنا، مختصر کے لیے جلالین کو آپ کھولنا، اللہ اکبر، اتنی اعلیٰ اور بڑی تفسیر ہے اس دور میں
جسے روح البیان کہتے ہیں. کوئی بھی آلہ سنی علماء کی کھولو یا غیر سنی علماء کی کھولو، مضمون ایک ہی ہے. وہ چند اولیاء چلے ایک بادشاہ کی وجہ سے چلے، ان کے پیچھے کتا ہو لیا. کتے کو جانتے ہو نا آپ؟ کتے قسم قسم کے ہوتے ہیں. چند کتے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں امیر پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور چند ایسے کتے ہوتے ہیں جو امیروں کو اپنے پیچھے لے جاتے ہیں. اور کچھ کتے شکاری کتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی موالی کتے ہوتے ہیں، کچھ بھوکنے والے کتے ہوتے ہیں. تو ایک کتا تھا ان کے پیچھے آ گیا، اس کے پیچھے آ گیا تو وہ اولیاء رک گئے. وہ اس امت کے ولی نہیں، اس امت کے اولیاء نہیں، پچھلے امتوں میں سے رک گئے. اس کتے کو مارا، دور کیا، کتا نہیں